الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ سب کو اور آپ کے پیاروں کو دنیا اور آخرت کی بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ فرمائے. آج کا بیان قبروں سے اٹھنے کے موضوع پر ہے، اور جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں بھی دیکھا، قبروں سے جب انسان کو اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد تو اس بارے بیان ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ تر احادیث اس بیان میں بیان کی جائیں گی. تو آئیے سماعت فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیش اور سکون کیسے ملے جبکہ سور پھونکنے والے نے قرن منہ میں لے رکھا ہے، پیشانی جھکا رکھی ہے، کان لگائے ہوئے ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ کب اللہ رب العزت کا حکم ہو اور سور پھونک دوں. یعنی وہ باجا نما چیز جو اس نے منہ میں لے رکھی ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا تو حضرت اسرافیل فرشتہ اس میں پھونک مارے گا. حضرت مقاتل رحمت اللہ فرماتے ہیں سور ہی کرن ہے، اور اس وجہ سے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اپنے منہ میں اس کرن کو رکھا ہے جو سنک یا بغل نما چیز ہے. اس سنک کے سر کا دائرہ زمین اور آسمان کے عرض کے برابر ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام عرش کی طرف دیکھتے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کب پروردگار کا حکم آئے اور وہ پہلا سور پھونک دے. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گا تو زمین اور آسمان میں ہر موجود چیز پر سائے کا یعنی بجلی کی سی کڑک آئے گی، اور جس کی خوف کی شدت سے ہر جاندار چیز مر جائے گی، لیکن جن کو اللہ چاہے گا وہ نہیں مریں گے، اور جو نہیں مریں گے ان میں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت ملک الموت ہیں. اور پھر ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل باقی فرشتوں کی روح قبض کرے گا، اور اس کے بعد ملک الموت بھی مر جائے گا. تو پہلا نفخہ جسے نفخہ اولا کہا جاتا ہے، اس کے 40 سال تک لوگ حالت برزخ میں رہیں گے. برزخ کہتے ہیں مرنے کی زندگی جو ہوتی ہے اس سے لے کر روز قیامت اٹھائے جانے تک. تو پھر دوبارہ اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور اسے دوسری بار یعنی 40 سال کے بعد پھونک مارنے کا حکم دے گا. تو اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 68 اللہ رب العزت نے فرمایا، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون. پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا تو اچانک لوگ کھڑے ہو کر، مخلوق کھڑی ہو کر حیرت سے دیکھنے لگ پڑے گی، اور اپنے پاؤں سے دوبارہ کھڑے ہونے کو وہ لوگ دیکھتے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دوبارہ اٹھنا ہوگا تو سور پھونکنے والا آئے گا، شنکھ کو منہ پر رکھے گا، ایک قدم آگے اور دوسرا پیچھے، اور انتظار کرے گا کب سور پھونکنے کا حکم ہو. خبردار اے لوگو، اس سور سے ڈرتے رہو، اس صاعقہ بجلی کی کڑک کے خوف سے، اور اپنی باری شکاوت بدبختی اور سعادت نیک بختی کے فیصلہ کے انتظار میں دوبارہ زندہ ہونے کے وقت مخلوق کی ذلت، انکساری اور عاجزی کے بارے اے لوگو ذرا غور و فکر کرو. سوچو تم بھی تو انہی لوگوں میں ہوگے، ان کی طرح عاجز، پریشان اور حیران ہوگے. بلکہ اگر تم دنیا میں آرام، راحت اور نعمتوں سے مالا مال تھے تو اس دن زمین کے بادشاہ تمام اہل زمین سے زیادہ ذلیل، چھوٹے اور حقیر ہوں گے. یعنی روز قیامت یہ بادشاہ دنیا میں ہر
اسائش سے بہرہ ور ہیں اور تمام محنتیں استعمال کر رہی ہیں، لیکن روز قیامت یہ بادشاہ کم تر لوگوں سے بھی زیادہ ذلیل، چھوٹے اور حقیر نظر آئیں گے اور چیونٹیوں کی طرح پاؤں تلے کچلے جا رہے ہوں گے۔ اس وقت وحشی جانور جنگلوں سے نکل آئیں گے، پہاڑ گرے ہوں گے، وحشی جانور اپنی وحشت کے باوجود بغیر کسی غلطی کے یوم نشور کے لیے مطیع اور فرما بردار ہو کر مخلوق کے ساتھ اخلاط پذیر ہوں گے اور مخلوق میں گل مل جائیں گے۔ سائقہ کی شدت اور سور کا غم انہیں اکٹھا کر دے گا اور وہ مخلوق سے بھاگنا اور ڈرنا بھول جائیں گے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت کا ارشاد سورۃ التکویر کی آیت نمبر 5، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، پھر شیاطین اور سرکش اپنی سرکشی اور نافرمانی کے بعد پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشگی کی مصیبت سے ڈرتے ہوئے عاجزی اور انکساری کی حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی پھر تصدیق ہو جائے گی سب کو، جو اللہ نے قرآن پاک سورت مریم کی آیت نمبر 68 میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب تیرے رب کی قسم ہم جمع کریں گے انہیں بھی اور شیطانوں کو بھی، پھر حاضر کریں گے ان سب کو جہنم کے ارد گرد اور وہ گھٹنوں کے بال گرے ہوں گے۔ گرامی قدر حضرات، اس ٹائم کا تصور کیجئے جب قیامت کا روز ہوگا، وہاں پر اپنا حال اور اپنے دل کا حال کیا ہوگا۔ اے لوگو، اے سننے والو، ذرا غور کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، دیکھو کس طرح لوگوں کو ننگے بدن، ننگے پاؤں اور نہتا میدان محشر کی طرف ہانکا جائے گا، اور میدان محشر جو سفید اور بالکل ہموار میدان ہے، جس میں تجھے اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی، نہ کوئی ٹلہ نظر آئے گا جس کے پیچھے انسان چھپ سکے، اور نہ پست نیچی زمین کے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، بلکہ وہ ایک فراخ کھلی ہوئی زمین ہے جس میں تفاوت فرق نہیں، ایک جیسی ہے اور کہیں سے بھی نیچی اور اونچی نہیں ہے، بالکل ہموار اور سپاٹ ہے۔ لوگوں کو گروہ در گروہ اس کی طرف ہانکا جائے گا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے مختلف نوع مخلوق کو زمین کے اطراف سے ایک جگہ جمع فرما دیا کہ پہلے انہیں راجفہ کہتے ہیں پہلے نفقہ کو۔ جب پہلا نفقہ یعنی سور میں پھونک ماری جائے گی پہلی بار، تو اس کو پہلا نفقہ کہتے ہیں، کی طرف ہانکا، اور راجفہ کے پیچھے راجفہ، جیسا کہ آپ نے سنا راجفہ پہلے نفقہ کو کہا جاتا ہے، اور راجفہ دوسرا نفقہ آئے گا، اور الراجفہ سے مراد پہلا نفقہ اور الراجفہ سے مراد دوسرا نفقہ ہے، اور دل حقدار ہے کہ اس دن ڈر جائے اور آنکھیں جھکی رہیں۔ اے میرے عزیز سننے والوں، غور کرو اور قیامت کا خوف کھاؤ اور یقین رکھو کہ ہمیں قیامت میں اٹھنا ہے، بلکہ اٹھایا جانا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں قیامت کا منظر سرکار دو عالم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو سورج کی ٹکیا کی طرح سفید اور افرا زمین پر اٹھایا جائے گا، جس میں کسی کے لیے کوئی آرام کی جگہ نہیں ہوگی، اور راوی کہتے ہیں کہ افرا اس سفیدی کو کہتے ہیں جو خالص نہ ہو، اس زمین کو دنیاوی زمین پر قیاس نہ کیا جائے، یہ جو ہماری زمین ہے اس پر اس زمین کا خیال نہ کیا جائے، وہ جیسی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے، بلکہ یہ زمین صرف نام میں اس کے برابر ہے، اور اللہ رب العزت کا قول ہے۔ قرآن پاک کی سورت ابراہیم کی آیت نمبر 48، اللہ فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یاد کرو اس دن کو جب کہ بدل دی جائے گی یہ زمین دوسری قسم کی زمین سے، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو
ننگے پاؤں، ننگے بدن اور نہتا اٹھایا جائے گا۔ پسینے نے لوگوں کو لگام دے رکھی ہوگی اور کانوں کی لو تک پسینہ ہوگا۔